سورہ کوثر ہے۔ پھر میرے رسول پاک کی شانوں کا ذکر فرمایا، پھر حضور کی عظمتوں کا بیان۔ نبی پاک علیہ السلام کے جب صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی نہیں، معاذ اللہ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، ان کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، تو نام آگے کیسے چلے گا، یہ تو معاذ اللہ ابتر ہیں، نسل ختم ہو گئی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ خیر کثیر کے بڑے معنی ہیں، محبوب ہم نے بڑی شانیں دی، بڑی عظمتیں دی، بڑا نوازا۔ فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ انا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو۔ آپ کا دشمن کہاں گئی؟ ابو جہل کی اولاد۔ کون کہتا ہے کہ میں عتبہ اتیبہ شیبہ کی اولاد ہوں؟ کون کہتا ہے کہ میں یزید کا بیٹا ہوں؟ دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ آگے سورۃ الکافرون ہے۔ کافرون نے معاذ اللہ کچھ اس طرح کی باتیں بھی شروع کر دی تھیں کہ کچھ دن آپ ہمارے رب کی عبادت کریں، ہمارے بتوں کی معاذ اللہ، تو کچھ دن ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو فرمایا نہیں، نہ تم اس کی عبادت کرو جس کی میں کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی کر سکتا ہوں جس کی تم کرتے ہو۔ فرمایا تم کرو گے نہیں جو تمہیں میں دعوت دے رہا ہوں، اور میں کر نہیں سکتا اس لیے کہ وہ باطل معبود ہیں۔ تو آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تم اس دعوت پہ تو آ جاؤ، لیکن وہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سورہ کافرون۔ آگے سورہ نصر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اکثر مفسرین نے کہا کہ فتح مکہ کے موقع پہ آئی۔ کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو آپ دیکھ لیں گے لوگوں کو کہ وہ دین میں فوج در فوج داخل ہو۔ اور جب اللہ اتنی فتح دے تو پھر اللہ نے کیا سکھایا؟ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پس اب اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں اور اس سے بخشش کا سوال کریں۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آگے سورۃ لہب ہے۔ اس سورت کے اندر جب ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی کی اور معاذ اللہ یہ کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اور اس کی بیوی کی مذمت کو بیان کیا۔ کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس سورہ لہب کے اندر اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ کریم نے فضل کیا تو سورہ اخلاص آ گئی۔ کیا بات ہے! کافر پوچھنے لگے تمہارا رب کس طرح کا ہے؟ معاذ اللہ کیا کیفیت ہے، کس چیز کا بنا ہے، کیا خوبصورت ہے، اور اللہ کی کیا شانوں کا ذکر ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میں ترجمہ کروں تو یوں کروں گا کہ اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اس جیسا اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ہم پایا نہیں۔ ایک صحابی کے مقتدیوں نے، وہ امام بھی تھے، تو ان کے مقتدیوں نے شکایت کی کہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں تم ہر رکعت میں یہی پڑھتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس سے محبت ہی بڑی ہے۔ فرمایا سورۃ اخلاص سے پیار کرتے ہو؟ حضور بڑا؟ فرمایا پھر یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی ساتھ۔ اور فرمایا جو اس سورہ مبارکہ کو 3 دفعہ پڑھے گا اللہ پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آگے سورہ فلق اور ناس ہیں۔ اکثر مفسرین نے لکھا یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں۔ ہر جادو سے، ہر شر سے، ہر چیز سے بچنے کے لیے ان دونوں صورتوں کا ہمیشہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ رات کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک لیتے تھے، اور پھر جہاں جہاں تک دست مبارک پہنچتے تھے
وہاں وہاں تک حضور پھیرتے تھے جسم میں. حضور کے تو دست مبارک ہر جگہ پہنچتے تھے، لیکن ہمارے لیے بتایا کہ جہاں جہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں وہاں حضور پھیرتے تھے. اور بچوں پر بھی پڑھ کے دم کرنے کے لیے روایات موجود ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. تو بڑی خوبصورت صورتیں ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے، ہر وقت ان کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم نے سورہ فلق کے اندر ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ عرض کیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا ہے. اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے. زیادہ شر رات کو پھیلتا ہے، زیادہ گناہ رات کو ہوتے ہیں. رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گرہوں پر. جب جادو کرتے تھے نا دور جاہلیت میں لوگ، تو وہ گرہ لگا کے اس میں پھونکتے تھے. فرمایا ان کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے. جو لوگ یہ پڑھتے ہیں تو جو بھی جادو ٹونا کریں گے وہ سب انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گا. پھر آگے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس، اے حبیب عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی، ملک الناس، سب انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، سب انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے. جو بار بار پیچھے پسپا کیا جاتا ہے، شیطان بھگایا جاتا ہے، پھر پسپا ہو کے پھر آتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم. بے شک رب کریم نے جو کہا وہ سچ فرمایا، حق فرمایا. بے شک قرآن راہ ہدایت ہے، بے شک قرآن ہی سے قیامت تک ہدایت ملے گی. بے شک قرآن ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے. بے شک قرآن ہی کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج دے گا. بے شک قرآن کو چھوڑ کر ہی لوگ زوال پذیر ہوں گے. بے شک قرآن ہی قول فیصل ہے، بے شک قرآن ہی سچی کتاب ہے، بے شک قرآن ہی ہدایت کا اصل سرچشمہ ہے. اللہ ہمیں قرآن کے سمجھنے میں خطاؤں سے محفوظ کرے. قرآن مجید کو پڑھنے میں، سننے میں جہاں ہم نے غلطیاں کی اللہ ہم سے درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ اسے ہم سے قبول فرمائے. اللہ کریم اس کے ذریعے امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے. اللہ ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو، قیامت تک پوری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن سے وابستہ رکھے. آخر دعوانا یعنی الحمدللہ رب العالمین. کچھ لوگ توبہ اور استغفار کا لفظ اکٹھا بولتے ہیں، لیکن توبہ کا معنی ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا. اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے یہ ہم معنی ہی بنتے ہیں، لیکن ان کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پچھلے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو استغفار کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کو بڑا پسند فرمایا، بڑا پسند فرمایا. اور یہ استغفار کے جملے مالی کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی حکم دیا، کہا محبوب آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں. اگرچہ حضور کا استغفار اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کا استغفار تو بلندی درجات کا معاملہ ہے. چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے، تو یہ عبادت کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا. جب فتح مکہ ہوئی تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی تو پھر فتح نصیب ہوئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کو، لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے ہیں. لوگ پہلے ایک ایک دو دو کر کے آیا کرتے تھے، تو اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں. تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کے لیے حمد کرو، تسبیح پڑھو اور استغفار کرو. کیا کرو؟ استغفار، معافی مانگو، اس کے حضور آہذاری کرو، استغفار کرو. معنی یہ ہوا کہ جب تو غلطی ہو جائے پھر بھی استغفار کرو، جب اللہ زیادہ نعمتیں دے پھر بھی
استغفار کرو. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی, اور فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی تھی, میری جدوجہد بڑی تھی. ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس کہیں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا تو دعا کرانے آیا, کہنے لگا میں نے وہاں جانا ہے, دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے. میں نے دعا کی, کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا لیکن کامیاب نہ ہو سکا, لوٹ آیا. تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی تھی, اللہ کی مرضی تھی. پھر ایک دفعہ گیا تو نہ اللہ کی مرضی تھی. تیسری دفعہ گیا کامیاب ہو گیا. تو بھئی اب کیا بنا؟ کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جنرل نالج کی بھی کچھ معلومات ہے یا شعبے کے آدمی ہو؟ تو میں نے کہا جناب پوچھئے. تو انہوں نے پاکستان کا حدود اربہ پوچھا تو میں نے فٹافٹ بتا دیا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مینار پاکستان ہے اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی؟ تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا. پھر شارٹ ہینڈ کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیے, تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا. میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی, اور کامیاب ہوا ہے تو میں لگا دیے, اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا, اتنی بڑی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ تعالی ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, اور ناکامیاں قدرت کے کھاتے میں اور کامیابیاں. کیا تماشا؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی, میری غلطی تھی. صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں, اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائے تیری, اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا تھا, اللہ نے رحمت کر دی, اس نے فضل کیا. تو یاد رکھیں استغفار کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے, کئی چیزوں پہ, اور استغفار کا نفع ملتا ہے. کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10, 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا. کیا؟ رب فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی, آزمائشیں آ گئیں, تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو, اپنے رب سے. انہوں نے قحط کی بات کی, انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں, بارش نہیں ہو رہی, قحط کی بات کی. آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو. کیوں کہ انہو کان غفارا, بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا. وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا. جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلا دار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ, اور وہ تمہاری مدد کرے گا. استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا. بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو, اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا. تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا, انہار بھی بنائے گا. توبہ کا, استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا. ایک استغفار, ہمارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر رب کا حکم ہے کہ اس پر شکر بھی کرے. نعمتوں پر اللہ کا شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا اس پر بھی. ہمارا تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا, لیکن جو نہیں وہ مجھے فٹافٹ ملنی چاہیے. مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں کہ یہ تو میرا, یہ چونکہ ٹھیک ہے جی, یہ تو صحیح ہے, تندرستی ہے یہ تو ٹھیک ہے, لیکن کار کوئی نہیں, وہ ذرا مل جانی چاہیے. اولاد تو میرے پاس ہے, وہ تو میرا حق تھا, میرا رائٹ تھا, معاذ اللہ وہ تو ہم نے حق بنا لیا. اور میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں, وہ مجھے فٹافٹ مل جانا چاہیے. بھئی یہ کس طرح تیرا حق تھا, کس حساب سے؟ یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے, اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے. شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے, شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے, اور ناشکری نعمت کو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں شکر کر, میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا, اور ناشکری کرے گا تو عذاب دوں گا. شکر نہیں نہ ہوتا, شکر نہیں ہوتا. دیکھیں نا,
100 अब्बा जी ने दिया एक बच्चे को और उसको कहा कि जा दुकान से कुछ चीज ले आ, तो वो 100 उसने रास्ते में जाते ही कहीं फाड़ दिया या गवा दिया, तो अब वो वालिद से दोबारा 100 मांगता है, तो वालिद कहता है कि पहले 100 का तूने क्या किया। नहीं समझ आई आपको मेरी बात? पहले 100 का क्या किया? तो वो कहेगा जी बा मेरा दिल करता था मैंने फाड़ दिया। जवान बच्चा है, समझदार है, 12-14 साल का है, मेरा दिल किया था मैंने फाड़ दिया, खत्म हो गई बात। तो अब्बा नया 100 दे देगा? सुभान अल्लाह। कितने खुश हो के आप कह रहे हैं नहीं दे देना सो। ये कैसे हो सकता है भाई? करोड़पति वालिद भी हो तो 100 का नोट दोबारा देता क्यों? बेटा नहीं उसका, प्यार नहीं, क्यों नहीं दे रहा? वो कहता तूने मेरे पहले 100 की कदर नहीं डाली, नया तुझे कैसे मिल जाए? तूने ख्याल ही नहीं किया, तूने जद्दोजहद ही नहीं की। तूने हजरत मुल्ला रूमी ने मिसाल दी है। जनाब रूमी फरमाते हैं कि बगैर मेहनत के लोगों को अल्लाह ने नेमतें दी हैं तो उन्होंने शुक्र ही नहीं अदा किया। अंधे से पूछ आंख की कदर क्या है, पूछ अंधे से, पूछ माजूर से कि टांगों पे चलना कितनी बड़ी नेमत है। कभी पूछ उससे जिसका मकान तो एक कनाल में है पर रोने वाला बच्चा कोई भी नहीं। पूछ उससे जिसकी जेबें दौलतों से भरी हुई हैं पर कोई नहीं कहता कि अब्बा 10 रुपए देना। पूछ ये कितनी बड़ी तकलीफ है। हजरत रूमी ने लिखा है, वो फरमाते हैं कि एक वालिद था तो उसने बड़ी दौलत कमाई थी, तो उसका बेटा बेदरेग ही उड़ाता रहता था। कभी इधर पैसे भगा दिए, कमाए नहीं थे ना, मेहनत नहीं ना की थी, कमाए नहीं थे। वालिद बड़ा समझाता था पर समझ नहीं आती थी। एक दिन उसके अब्बा के ज़हन में एक बात आई, वो कहने लगा बेटे यार मैं कंगाल हो गया हूँ, अचानक हालात खराब हो गए, एक आना मुझे चाहिए, दवाई खरीदनी, कहीं से लेके आओ। उसने कहा अब्बा मसला ही कोई नहीं, यार ही बड़े हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रात में जाता हूँ रोटी खाने होटल में, कई हैं जो मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, फेसबुक वाले और जनाब वो सेल्फी वाले, बड़े सारे हैं जो कहते हैं तेरे बगैर गुजारा ही नहीं, बड़े हैं जो रोज सवेरे उठ के पहले मुझे अस्सलाम वालेकुम का मैसेज करते हैं, फिर उसके बाद किसी और से, बड़े हैं, कोई मसला ही नहीं। एक के पास गया, एक आना चाहिए, उसने दे दिया, ला के अब्बा को दिया। तो अब्बा घर के अंदर जो अमीर लोग होते थे घर में कुआं खुदवा लेते थे। अब्बा कुएं के किनारे बैठा था, जब बेटे ने आना ला के रखा तो उसने पानी में फेंक दिया। अगली सुबह फिर कहा बेटे एक आने की जरूरत है, दवा खरीदनी है। उसने कहा मिल जाएगा। 2, 4, 5 दोस्त अभी हैं बड़े मालदार, उनसे जाके कहा, एक से आना लाया, अब्बे ने फिर फेंक दिया, तीसरे दिन भी फेंक दिया, चौथे दिन भी। यार अब खत्म हो गए। कुछ आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों को पता चल गया कि कंगाल हो गया है, खबर फैल जाती है ना, अब भूखा हो गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल बंद होने लगे, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नंबर ब्लॉक होने लगा, हालात बिगड़ गए। अब जब उसे पता था कि यार तो अब दरवाजा खटखटाता हूं तो कहते हैं कि उसे कह दो मैं घर नहीं, अब्बा ने तो आना मांगना है और मैं बेदरेग दौलत अब्बा की उड़ाता रहा हूं, अब ये भी नहीं कह सकता कि मुझे देता कोई नहीं। शहर से बाहर निकल गया, सारा दिन मजदूरी की, जद्दोजहद की, कभी काम किया नहीं था, हाथों पे छाले पड़ गए। बड़ा मुश्किल होता है जिन लोगों ने काम ना किया हो, उन्हें करना पड़ जाए तो। तकलीफ का शिकार होके एक आना कमाया, शाम को लाके वालिद की हथेली पे रखा तो उसने फेंका ना जब कुएं में तो चीख पड़ा, कहने लगा अब्बा जी आप सियाने ब्याने बंदे हैं, रोज पैसे ला के देता हूं, कुएं में फेंक देते हो, को करने वाली बात करो, नहीं दवाई खानी तो ना खाओ, जाया क्यों करते? तो बेटे को बाप ने थपकी दे के बिठा लिया। उसने कहा बेटा मैंने पहले दिन तो नहीं फेंका, तो 7वां दिन है, मैं रोज फेंकता हूं, आज तेरी चीखें क्यों निकली? कहने लगा अब्बा पहले उधार के थे, आज मजदूरी के हैं।